نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ البقرہ کی ہم تحلیل صرفی اور نحوی کر رہے ہیں، اور آج ہمارے سامنے ہیں دو آیات مبارکہ، آیت نمبر 107 اور 108۔ تو سب سے پہلے ہم آیت نمبر 107 کی تلاوت کرتے ہیں اور پھر اس کے مشکل الفاظ، ترجمہ اور اس کا مفہوم بیان کریں گے۔ تو آپ کے سامنے ہے آیت نمبر 107۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ اس کی ابتدا ہوئی ہے حمزہ سے، اور پچھلی آیات مبارکہ میں اس کا اعراب ہم نے کیا تھا کہ یہ حمزہ حرف استفہام ہے اور مبنی ہے فتح کے اوپر، اور لم جو ہے یہ حرف نفی و جزم و قلب ہے۔ یہ فعل مضارع پہ داخل ہوتا ہے اور اس کو ساکن کرتا ہے، جزم دیتا ہے۔ تعلم فعل مضارع مجزوم بے لم وعلامت جزم ہی السکون، اس کے اوپر جو سکون ہے میم کے اوپر، یہ اس کے جزم کی نشانی ہے۔ والفاعل ضمیر مستتر فیہ وجوبا تقدیرہ انت، اور یہ جملہ ہے علم تعلم، اس کو ہم کہیں گے جملہ استئنافیہ ہے، لا محل لہا من الاعراب۔ ان اللہ، ان حرف توکید و نصب، مشبہ بالفعل ہے، مبنی فتح کے اوپر ہے، لا محل لہ من الاعراب۔ اور اللہ لفظ الجلالہ منصوب ہے چونکہ یہ اسم انا ہے، اور اس کے نصب کی علامت اس کے اوپر آنے والی زبر ہے، الفتحۃ الظاہرہ۔ لہو لام حرف جر ہے، مبنی ہے فتح کے اوپر، اور اس کو ہم کہیں گے لا محل لہ من الاعراب۔ اور جو ہا ہے وہ ضمیر متصل ہے، مبنی ہے ضمہ کے اوپر، اور محلاً مجرور ہے چونکہ اس کے پیچھے لام آیا ہے۔ اور یہ جو جار اور مجرور ہیں یہ شبہ جملہ ہم اس کو کہیں گے، یہ خبر مقدم ہے، محلاً مرفوع خبر مقدم۔ اور اس کے اعراب اس طرح بھی کیے جا سکتے ہیں کہ یہ جار مجرور ہے اور یہ متعلق ہے ایک خبر مقدم کے جو معذوف ہے۔ ملک السماوات والارض، ملک یہ مبتدا مؤخر ہے مرفوع بالضمہ ظاہرہ اور مضاف بھی ہے، اور یہ جو جملہ اسمیہ ہے نا، لہو ملک السماوات والارض، یہ معلن مرفوع ہے، یہ انا کی خبر ہے۔ اور پھر ہم یہ بھی کہیں گے کہ وہ جملت انا و معمول لیہا، یعنی اس کی جو معمول لیہا کا مطلب اس کی جو خبر ہے اور اس کا جو اسم ہے، صدت مسد مفعول تعلم، کیونکہ عالم یعلم یہ تقاضا کرتا ہے دو مفعولوں کا، تو اس کے دو مفعولوں کی جگہ کس نے لی ہے؟ انا کے پورے جملے نے، اس کے اسم اور اس کی خبر۔ السماواتی یہ مضاف الیہ مجرور بالکسرہ الظاہرہ، والارض الواو حرف عطف ہے، مبنی ہے فتح کے اوپر لا محل لہ من الاعراب، اور الارض معطوف سماوات کے اوپر، اس لیے یہ مجرور ہے۔ اور مجرور کیسے ہے؟ کیونکہ ہم ضاد کے نیچے زیر دیکھ رہے ہیں، الکسرہ الظاہرہ۔ وما لکم من دون اللہ، تو وما میں واو حرف استئناف ہے، ہم کہیں گے حرف استئناف ہے، مبنی ہے فتح کے اوپر لا محل لہ من الاعراب، اور ما جو ہے یہ حرف نفی ہے، یہ بھی مبنی ہے سکون پہ، الف دیکھیں ساکن ہے، لا محل لہ من الاعراب۔
لکم، لام حرف جر ہے، مبنی ہے فتح پہ، لا محل لہ من الاعراب، اور کم کو ہم کہیں گے کہ ضمیر متصل ہے، مبنی اور محلاً مجرور ہے، لیکن الگ الگ جب آپ اس کو کریں گے تو اصل میں کاف جو ہے وہ ضمیر متصل ہے، وہ ضمے کے اوپر مبنی ہے اور محلاً مجرور ہے، اور میم جو ہے یہ علامت جمع الذکور ہے، اور یہ جو جار اور مجرور ہے لکم، یہ دراصل متعلق ہے ایک خبر مقدم کی جو معذوف ہے، ایک تو یہ اعراب ہے، اور سیدھا سادہ آپ اس کا اعراب یہ بھی کر سکتے ہیں کہ لکم یہ شبہ جملہ ہے، محلاً مرفوع ہے، خبر مقدم، من حرف جر ہے، اور دون یہ اس میں مجرور ہے من کی وجہ سے، اور اس کے جر کی علامت اس کا کسرہ ظاہرہ ہے، اور یہ مضاف بھی ہے، اور اللہ لفظ الجلالہ مجرور بالکسرہ ظاہرہ چونکہ مضاف الیہ ہے، بلکہ آپ یہ کہیں گے یہاں پہ کہ یہ جو جار اور مجرور ہیں ان کا تعلق ایک خبر سے ہے جو محذوف ہے، یا پھر آپ یہ کہیں کہ ایک ایسے لفظ سے ہے جو محذوف ہے اور جو حال ہے، من ولی، تو یہ من جو ہے یہ اس کو ہم کہیں گے یہ حرف جر ہے، زائد ہے، یعنی معنوں میں تاکید پیدا کر رہا ہے، اور ولی یہ مبتدا مؤخر ہے، مرفوع ہے محلاً، لفظاً یہ مجرور ہے، تو ہم اس کو ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ مبتدا مؤخر ہے، مرفوع ہے، وعلامت رفعہ ضمۃ مقدرۃ علی آخرہ منع من ظہورها اشتغال المحل بحرکت حرف الجر الزائد۔ سادہ الفاظ میں یہ ہے کہ یہ لفظاً تو مجرور ہے لیکن محلاً یہ مرفوع ہے کیونکہ یہ مبتدا مؤخر ہے، اور یہ جو جملہ ہے مبتدا اور خبر سے اس کو ہم کہیں گے جملہ استئنافی ہے، لا محل لها من الاعراب، ولا نصیر، اس میں جو واو ہے عطف کی ہے، اور لا جو ہے یہ حرف زائد ہے لتاکید النفی، اس سے پہلے بہت دفعہ گزر چکا ہے، نصیر یہ ولی کے اوپر معطوف ہے، تو جو ولی کے اعراب ہیں وہ اس کے ہیں، یعنی لفظاً مجرور ہے اور محلاً مرفوع ہے، یہ اس کے اعراب تھے، اور اب اس کے مشکل الفاظ دیکھیں، علم تعلم، کیا آپ نہیں جانتے، ملک کا مطلب مالک، ملک کا مطلب ملکیت، سلطنت، لہو اس کے لیے ہے، سماوات سما ان کی جمع ہے یعنی آسمان، ارض کا مطلب زمین، دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر، ولی کا مطلب دوست ہے، مددگار ہے، اور نصیر کا مطلب ہے مددگار، نصرت کرنے والا، ناصر۔ کا ترجمہ کیجئے، علم تعلم، کیا تمہیں یہ معلوم نہیں، ان اللہ کہ اللہ، لہو ملک السماوات والارض، کہ اللہ وہ ذات ہے کہ آسمانوں اور زمین کی سلطنت تنہا اسی کی ہے، وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور اللہ کے سوا نہ کوئی تمہارا رکھوالا ہے نہ مددگار، نہ کوئی تمہارا حمایتی ہے، دوست ہے، نہ مددگار۔ اگلی آیت ہے 108، تو اس کو ساتھ ملا کر پھر ہم مفہوم ان دونوں آیات کا واضح کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء
السبیل، تو اس کی ابتدا ہوئی ہے ام سے. ام کو حرف معادل للاستفہام بھی کہتے ہیں، لیکن یہاں پر اس کا نام ہوگا حرف للاضراب مبنی علی السکون لا محل له من الاعراب. حرف اضراب کا مطلب یہ ہے کہ جو پیچھے بات کہی گئی ہے تو اس سے الگ ایک اور بات کہی جا رہی ہے، یعنی جو مخاطب ہے اس کی اٹینشن اس پچھلی بات سے نکال کر ایک اہم نقطے کی طرف مبذول کروائی جا رہی ہے. اس کو کہتے ہیں حرف للاضراب. تريدون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، چونکہ افعال خمسہ میں سے ہے تو آپ جانتے ہیں کہ اس کا مرفوع اس کا نون اعرابی ہے جو اس کے آخر میں لگا ہے، اور اس میں جو واو ہے وہ ضمیر متصل ہے، مبنی ہے ضمے کے اوپر اور محلاً مرفوع ہے فاعل. ان تسألوا، ان حرف مصدری و نصب اس سے پہلے گزر چکا ہے، سکون پہ مبنی ہوتا ہے لا محل له من الاعراب. تسألوا فعل مضارع منصوب بان، کیونکہ پیچھے ان لگا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ ان جب فعل مضارع پہ داخل ہوتا ہے تو اس کو منصوب کرتا ہے. تو چونکہ یہ تسألون تھا تو تسألون فعل مضارع ہے اور افعال خمسہ میں سے ہے، اس کا جو نون ہے اس کی رفع کی نشانی تھی، تو چونکہ ان آنے کی وجہ سے منصوب ہونا تھا تو اس نون کو گرا دیا گیا. اس لیے ہم کہیں گے کہ یہ فعل مضارع منصوب بان وعلامۃ نصبہ الفتحہ الظاہرہ، اور اس میں جو واو ہے وہ ضمیر متصل ہے، مبنی ہے کیونکہ محلاً مرفوع ہے فاعل. رسولکم، رسول مفعول بہ منصوب وعلامۃ نصبہ الفتحہ الظاہرہ علی آخرہ، یہ مضاف بھی ہے. کم جو ہے یہ ضمیر متصل ہے، مبنی اور محلاً مجرور ہے مضاف الیہ. کما، اس میں جو کاف ہے یہ حرف تشبیہ ہے اور جر، حرف تشبیہ اور جر فتح پہ مبنی ہے، اور ماں جو ہے اس کو کہیں گے حرف مصدری مبنی علی السکون لا محل له من الاعراب. سئل فعل ماض مبنی للمجهول پیسے بائی سے اور فتح کے اوپر مبنی ہے. موسیٰ یہ نائب فاعل مرفوع ہے، وعلامت رفعہ ضمۃ مقدرۃ علی الالف المقصورہ للتعذر، کیونکہ اس کے آخر میں الف مقصورہ ہے اور اس کے اوپر ایک ضمہ ہے جس کا پڑھنا محال ہے، تو یہ نائب الفاعل ہے. اور مصدر اول کیا بنا؟ ماں سے، اور اس کے جو بعد ہے وہ جو مصدر معول ہے وہ محلاً مجرور ہے حرف جر کی وجہ سے، یعنی مطلب ہے کا سؤال موسیٰ. من قبل، من حرف جر ہے مبنی علی السکون ہے، قبل یہ اسم ہے مبنی ہے ضمہ کے اوپر، اور جار اور مجرور کس سے متعلق ہیں؟ سئل سے. ومن یتبدل، اس پہ غور کیجیے، واو جو ہے یہ حرف استئناف ہے، ایک نیا جملہ شروع ہو رہا ہے، اور من جو ہے اس کو ہم کہیں گے یہ اس میں شرط جازم ہے، پھر مضارع پہ جب آتا ہے تو اس کو جزم دیتا ہے. اصل میں تھا یتبدلو، تو من کے آنے کی وجہ سے یہ ہو گیا یتبدل، لام جو ہے ساکن ہے، لیکن چونکہ اس کے بعد آنے والا جو حرف ہے الکفر اس میں جو الف ہے وہ حمزۃ الوصل ہے، اور حمزۃ الوصل کو اپنے پچھلے حرف اور اپنے اگلے حرف کو ملانے کی عادت ہوتی ہے اور وہ خود گر جاتا ہے، تو یہ التقاء الساکنین کی وجہ سے لام جو ہے اس کے نیچے زیر لگائی گئی. ومن یتبدل للکفر، لام کے نیچے زیر ہے، یہ باب التفاعل میں سے اس کا جو ثلاثی مجرد ہے وہ بدلہ ہے، جب یہ باب التفاعل میں جاتا ہے تو تبدل بنتا ہے. اور یتبدل میں جو یا ہے یہ فعل مضارع کی علامت ہے. الکفر مفعول به منصوب بالفتحہ الظاہرہ، بالایمان بار فجر ہے، الایمان اس میں مجرور بالکسرہ الظاہرہ، اور یہ جو جار اور مجرور ہیں یہ کس سے متعلق ہیں؟ یہ فعل یتبدل سے
ان کا تعلق ہے۔ فقد ضل سواء السبیل، فقد اس میں جو فا ہے اس کو ہم کہیں گے واقعۃ فی جواب الشرط، یہ جواب شرط میں آتی ہے فا، حرف ہے مبنی علی الفتح لا محل لہ من الاعراب، اور اس میں جو قد ہے وہ حرف تحقیق ہے مبنی علی السکون لا محل لہ من الاعراب، ضل فعل ماض مبنی علی الفتح، اور فاعل مستتر تقدیرہ ہوا، اور یہاں پہ جو فاعل مستتر ہے وہ جوازن ہے۔ سواء مفعول بھی منصوب بالفتح الظاہرہ اور مضاف بھی ہے، السبیل مضاف الیہ مجرور بالکسرہ الظاہرہ، اور یہ جو جملہ ہے فقد ضل یہ محلاً مجزوم ہوگا چونکہ یہ جواب الشرط ہے، تو فعل الشرط اور جواب الشرط یہ دو جملے ہیں نا، یعنی وہ جو تھا یتبدل یہ فعل الشرط تھا، ضل یہ جواب الشرط تھا، تو یہ پورے کا پورا جملہ محلاً مرفوع ہے، یہ خبر ہے مبتدا کی۔ وہ جو من تھا نا جس کو ہم نے کہا تھا کہ یہ اس میں شرط جازم ہے مبنی علی السکون ہے، وہ دراصل محلاً مرفوع تھا چونکہ وہ مبتدا واقع ہو رہا تھا، اس کی خبر یہ جملہ فعل الشرط اور جواب الشرط ہے، اور یہ جو جملہ المبتدا اور خبر سے بنا ہے اس کو ہم جملہ استئنافیہ کہتے ہیں لا محل لہا من الاعراب۔ یہ اس کے اعراب تھے، اب اس کے مشکل الفاظ دیکھیں۔ ام کا مطلب تھا یا، تریدون تم ارادہ رکھتے ہو، تم چاہتے ہو، ان تسألو کہ تم سوال کرو، رسولکم اپنے رسول سے، کما کا مطلب جس طرح، سئل موسیٰ من قبل، من قبل اس سے پہلے، سئل موسیٰ موسیٰ سے سوال کیے گئے، اس سے پہلے موسیٰ سے مانگا گیا، طلب کیا گیا۔ من کا مطلب جو، یتبدل بدلتا ہے، ریپلیس کرتا ہے کفر کو ایمان سے، فقد ضل تو وہ گمراہ ہو جاتا ہے، بھٹک جاتا ہے، ضل یضل بھٹک جاتا ہے، سواء السبیل سیدھے رستے سے۔ اب اس کی ٹرانسلیشن پہ آئیے۔ ام تریدون ان تسألوا رسولکم، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے اسی قسم کے سوال کرو، کما سئل موسیٰ من قبل جیسے پہلے موسیٰ سے کیے جا چکے ہیں، ومن یتبدل الکفر بالایمان اور جو شخص ایمان کے بدلے کفر اختیار کرے، فقد ضل سواء السبیل وہ یقیناً سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ یہ اس کا ترجمہ ہے۔ اب ان آیات مبارکہ پہ آپ غور کیجئے تو اس کا جو مفہوم ہے وہ بالکل آپ کے سامنے واضح ہو کر آئے گا۔ دیکھیں کہ جن الفاظ میں مسلمانوں کو مخاطب کیا گیا ہے کہ تمہاری خبر گیری کرنے والا اور تمہاری مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے، ان سے یہ احساس ہوتا ہے کہ ان سے بیک وقت تنبیہ اور تذکیر مطلوب ہے۔ غائبانہ تنبیہ کا انداز اس لیے اختیار کیا گیا ہے کہ بعض لوگ یہودیوں کے اس گمراہ کن پروپیگنڈے سے متاثر ہو گئے تھے اور ان کی جانب سے پیدا کردہ شرانگیزی سے مرعوب ہو کر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے سوالات کرنے لگے تھے جو مکمل اعتماد اور پختہ یقین سے میل نہ کھاتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف سے ایسے سوالات کو ناپسند کیا اور واضح طور پر انہیں تنبیہ کی۔ تو غور کیجئے کہ یہاں اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ ہماری اٹینشن ایک بہت ہی اہم نقطے کی طرف مبذول کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کیا تم بھی اپنے رسول سے ویسے ہی سوالات کرنا چاہتے ہو جیسے پہلے موسیٰ سے کیے گئے تھے؟ یہاں لفظ سوال صرف پوچھنے یا جاننے کے لیے نہیں آیا، اس لفظ کے اندر گہرائی ہے، کئی معنی پوشیدہ ہیں۔
کبھی یہ مانگنے کے لیے ہوتا ہے، کبھی درخواست کرنے کے لیے، کبھی مطالبے کے لیے، بعض اوقات یہ اعتراض کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور کبھی طنز و استہزاء کا رنگ اختیار کر لیتا ہے۔ قرآن مجید میں اس لفظ کو مختلف جگہوں پر مختلف معنوں میں استعمال کیا گیا ہے، جیسے کہ سورہ معارج میں دیکھیں، جس میں سأل سائل بعذاب واقع، یعنی ایک مذاق اڑانے والے نے عذاب کے بارے میں مذاق میں سوال کیا۔ اس آیہ مبارکہ میں جس سوال کی بات ہو رہی ہے وہ سادہ سوال نہیں، بلکہ ایک معترضانہ سوال ہے، ایسا سوال جو بدنیتی پر مبنی ہو، جو صرف فتنے کو ہوا دینے کے لیے ہو، جس کا مقصد حق کو جاننا نہ ہو بلکہ اسے مشکوک بنانا ہو۔ یہاں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے ان افراد کو تنبیہ فرما رہے ہیں جو یہود کی طرف سے کیے گئے ایسے ہی سوالات سے متاثر ہو کر انہی باتوں کو لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرتے تھے۔ ایسے لوگ نادانستہ طور پر مسلمانوں میں یہود کی نمائندگی کر رہے تھے، ان کے سوالات کو عام کر رہے تھے اور اس طرح شیطانی وسوسوں کو مسلمانوں کے ذہنوں میں داخل کر رہے تھے۔ قرآن نے ان کے سوال کا جواب تو دے دیا تاکہ یہود کا پروپیگنڈا ختم ہو جائے، مگر ساتھ ہی مسلمانوں کو بھی خبردار کر دیا کہ کہیں تم بھی ان کے نقش قدم پر نہ چل پڑو، تم بھی وہی روش اختیار نہ کر لو جو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اپنائی تھی، کیونکہ یہ روش سوال کی نہیں بلکہ ضد اور انکار کی روش ہے۔ یہ ایمان کی راہ نہیں بلکہ ایمان کو کفر سے بدلنے کا راستہ ہے، اور جو لوگ اس راہ پر چلتے ہیں وہ کبھی بھی سیدھے راستے پر نہیں رہ سکتے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ قرآن بڑی حکمت کے ساتھ فرماتا ہے کہ یہ وہی سوالات ہیں جو پہلے موسیٰ علیہ السلام سے بھی کیے گئے، گویا ہمیں یہ سمجھا دیا گیا کہ تمہاری زبان سے جو بات نکلی ہے اس کے پیچھے کون ہے۔ اللہ تمہارے دلوں کے حال سے خوب واقف ہے اور وہ تمہارے وسوسوں سے بے خبر نہیں۔ موضوع جو ہے یہ بظاہر چھوٹا سا لگتا ہے، لیکن ایمان اور ہدایت کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ بن سکتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ سوال کرنا منع نہیں ہے، اسلام تو سوال کرنے کا دین ہے۔ علم حاصل کرو، پوچھو، سمجھو، لیکن مسئلہ تب ہوتا ہے جب سوال کا انداز بدل جائے، جب سوال کرنے والے کی نیت میں فساد ہو، فتنہ ہو، جب سوال صرف سیکھنے کے لیے نہ ہو بلکہ اعتراض کرنے کے لیے ہو، جب سوال میں نیت صرف یہ ہو کہ سامنے والے کو الجھایا جائے، اس کو نیچا دکھایا جائے۔ قرآن بتا رہا ہے کہ ایسے ہی سوال یہود کیا کرتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بار بار سوال کرتے، بار بار مطالبہ کرتے، اور وہ بھی کس نیت سے؟ کہ بات ماننے کی نیت نہ ہو، بس الجھانے کے لیے، حق کو دھندلا کرنے کے لیے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ کچھ کمزور ایمان مسلمان بھی اسی روش پر چلنے لگے۔ انہوں نے یہود کے سکھائے ہوئے سوال لے جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ خود تو مسلمان تھے لیکن دشمنوں کا ایجنڈا مسلمانوں کے اندر لے آئے تھے۔ تو قرآن نے یہاں سختی سے تنبیہ کی، ایمان کی راہ وہ نہیں جو تم اپنائے ہوئے ہو، یہ وہی راستہ ہے جس پر چل کر یہود گمراہ ہوئے۔ تم بھی اگر اسی راہ پر چلے تو تمہارا انجام بھی ان جیسا ہو سکتا ہے۔ تو یاد رکھیے، سوال علم کے لیے ہو تو عبادت بن جاتا ہے، لیکن سوال اگر اعتراض، مذاق، فتنہ، فساد پھیلانے یا ضد کے لیے ہو تو وہ ایمان کو کمزور کر دیتا ہے۔ آج مجھے سوچنا ہوگا کہ کیا میرے سوال میری جستجو کی علامت ہیں یا میری شک اور بدگمانی کی؟ کیا میں علم حاصل کرنا چاہتا ہوں یا بس سوشل میڈیا پر بحث جیتنا چاہتا ہوں؟ کیا میرے سوالات میرے دل کو حق کے قریب لا رہے ہیں یا مزید الجھا رہے ہیں؟ تو اس آیت کی روشنی میں مجھے آج سوچنا ہوگا کہ کیا میرے سوالات جو میں اٹھا رہا ہوں وہ میرے علم کی جستجو کی علامت ہیں یا میری بدگمانی کی علامت ہے؟ کیا میں علم حاصل کرنا چاہتا ہوں یا سوشل میڈیا پر بحث جیتنا چاہتا ہوں؟ کیا میرے سوالات مجھے حق کے قریب لا رہے ہیں یا مجھے مزید الجھا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ علم عطا کرے جو ہمارے دلوں کو روشن کر دے، اور ہمیں ان سوالات سے، ایسی معلومات سے دور رکھے جو ہمارے ایمان کو اندھیروں میں دھکیل دے۔
آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ کل ہم حاضر ہوں گے اگلی آیت مبارکہ کے ساتھ۔